السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات
رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیو ایسا ضابطہ حیات ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم اس ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید اس تختہ عرض پہ کوئی دوسری قوم ایسی نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ انسان کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، اس کو پانے کے لیے زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں، چند لمحات کے لیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری اس بدنصیبی کا اصل سبب ہماری اپنی ہی ذات ہے، لیکن یہ ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک قومیں اپنے ماضی کو دیکھ کے اپنے مستقبل کے راستے متعین نہیں کرتی، وہ اسی بدنصیبی کا شکار رہتی ہیں جس بدنصیبی کا شکار آج ہم ہیں۔ پورے تختہ عرض پہ جس ذلت کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، کبھی مسلمان اس بات کا تصور بھی کر سکتا تھا کہ مسلمان اس انداز کی زندگی بسر کریں گے؟ نہیں، بلکہ اگر تاریخ کو اٹھایا جائے تو تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ انسان کو عزت و افتخار کی راہیں، زندگی بسر کرنے کے آداب اور وقار پانے کی سوچیں اور تصورات اگر دیے ہیں تو وہ اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کے کردار میں، جس کے لیے ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ مگر ہم نے ایسا رابطہ اس سے توڑا، ایسا اراض کیا ہم نے کہ ہم نے مڑ کے بھی قرآن کی آواز کی طرف نہیں دیکھا اور محمد رسول اللہ کی آواز کو نہیں سنا۔ یہی ایک بڑا سبب ہے ہماری ذلت کا۔ یہ ماہ مقدس جس کا ذکر اللہ نے قرآن کی اس آیات میں کیا ہے، اس نے مسلمان کو کیا دیا، اور مسلمان اس کو پا کے کس مقام اور مرتبہ پہ پہنچا؟ اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ ہمارا ماضی اتنا درخشاں تھا کہ لوگ اس میں جھانک کر اپنے مستقبل کو استوار کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ پوری کائنات کی تمام قوموں کے آئینوں اور دستور کو دیکھیں، کوئی آئین ایسا نہیں، کوئی دستور ایسا نہیں جس آئین اور دستور کو ترتیب دینے کے لیے قوموں کے گویڑیوں نے محمد رسول اللہ کے کردار کو نہ دیکھا ہو۔ انہوں نے قرآن پہ نگاہ ڈالی، رسول ثقلین کی سیرت پہ نگاہ ڈالی، تو اس نتیجہ پہ پہنچے کہ کائنات میں عزت و افتخار کا ایک ہی سبب ہے،
مسلمانوں کی طرف آنے والا قرآن اور مسلمانوں کے ہادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم نے یہ احساس چھوڑ دیے. اللہ نے مسلمانوں کو پاک و مطہر بنانے کے لیے اس مہینہ کا انتخاب کیا ہے جو آج ہم پہ سایہ افغن ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، ایسا کوئی بوجھ نہیں جو تم پہ ڈالا ہے، یہ گزشتہ تمام قوموں کو مقدس زندگی بسر کرنے کے لیے تصور دیا تھا، لیکن اس کو پا لینے پہ جو تمہیں ملے گا وہ پہلی قوموں میں سے کسی قوم کو نہ ملا. یوں سمجھے زمین جلی سڑی ہے، کوپلے زد ہیں، سبزہ پہ اداسی چھائی ہوئی ہے، ابرے بارہ آتا ہے، برستا ہے، کوپلیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، کلیاں کھل جاتی ہیں، پھول مسکراتے ہیں. ایک باد بارہ نے انقلاب پیدا کر دیا. یہی انقلاب مسلمان میں رمضان پیدا کرتا ہے. جب اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، خوشی و انبساط حاصل ہوتا ہے، فرح ہوتا ہے. مسلمان اس کو پا کے ایسا خوش نصیب خود کو سمجھتا ہے کہ کائنات میں ایسا کوئی دوسرا خوش نصیب نہ ہو. اس کا سبب کیا ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 11 ماہ تم نے زندگی بسر کی ہے، اس زندگی میں اللہ کی بغاوت کرتے رہے، احکامات خدا سے اعراض کی زندگی بسر کرتے رہے، سنت مطہرہ کو نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت کے تم بلمبردار رہے، لیکن تمہارے کردار سے نہ اللہ کے قرآن کے فرمان کی خوشبو اور نہ محمد رسول اللہ کے کردار کی خوشبو. بدنصیب بن گئے. اللہ کو مانا، رسول کو مانا، لیکن اعراض کے سبب سطح عرش پہ اللہ کے نزدیک مقہور بن گئے، مطرود بن گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات میں کوئی دوسرا اتنا ذلیل و خوار نہیں جتنا مسلمان. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ مقدس تمہیں کندن بنانے کے لیے آتا ہے، پاسے کا سونا بنانے کے لیے آتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو انسان، جو مسلمان اس ماہ مقدس کو سمجھتا ہے اور اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے نتائج پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے، وہ ساری مصروفیات چھوڑ دیتا ہے. اب اس کی تمام مصروفیات میں جو بنیادی مصروفیت ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے قربت پیدا کرنا اور اللہ کا مقبول بننا ہے. فرمایا ذاکر اللہ فیہ، جو شخص ماہ مقدس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. عام حالات میں ایک نمازی اللہ کا ذکر کرتا ہی رہتا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے مسلمان کو اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو.
مسجد میں آؤ تو ارشاد فرمایا ٹھونگا ٹھانگا کرو. اللہ کے نبی کیا مطلب؟ فرمایا مسجدیں جنت کا باغیچہ ہے، اور یہاں آ کے اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ پھل ہے دنیا میں جو انسان حاصل کرتا ہے، اس کا نتیجہ قیامت کو ملے گا جنت میں. ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہو. اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہوا تھا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی صلاح کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، قربت پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو. اور ارشاد فرمایا لیکن یہ ماہ مقدس آیا، اس کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں. ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ، جو تمام کائنات کی مصروفیات کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ماہ مقدس کا وہ تحفہ ہے جو انسان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں بھیجا. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہی نہیں بلکہ ماہ مقدس میں ایک انسان اپنے اللہ کے حضور جھولی پھیلاتا ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، اس نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا کہ اس کی رات کی نیند اس پہ حرام ہو گئی، اس کا دن کا سکون اس پہ حرام ہو گیا، پریشان ہوا، اٹھا، رات کی تاریکی میں اپنے اللہ کے حضور آیا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا اور اللہ کے سامنے آہوازاری کرتا ہے اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، میرے اللہ مجھے معاف کر دو. اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو یہ میرا گناہ میری عاقبت کی تباہی کا سبب بن جائے گا. بدھ و ملی کی مسجد میں کرتا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، کعبۃ اللہ میں پہنچتا ہے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے بخشش کی دعا کرتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی جھولی پھیلاتا ہے. اس کا جرم، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ رب رحیم و کریم اس کی آواز کو سننا گوارا نہیں کرتے. سوکن تو اس قابل نہیں، نکل جا یہاں سے. یہ روتا ہے، منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے، اللہ ایک دفعہ معاف کر دو، لیکن رب کریم کی رحمت اس پہ سایہ افکن نہیں ہوتی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، ماہ مقدس آ گیا، اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا، اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، اللہ آج تک تو نے میرا یہ قصور معاف نہیں کیا، یہ تیرا مقدس میں ہی نہ جس کو تو نے خاص اپنے لیے کیا ہے، اللہ میں گناہ کی معافی مانگتا ہوں، مجھ کو معاف کر دے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ بعد میں لوٹتے ہیں، معافی نامہ پہلے آ جاتا ہے اس کا. اللہ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اس ماہ مقدس میں. اور اس ماہ مقدس میں آنے والا جب اس نیت سے آتا ہے کہ میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، پھر اللہ ایسا قرب دیتے ہیں کہ کبھی اس کو بودھ ملتا ہی نہیں. لیکن اگر کردار مسلمانوں والا ہو، اگر سوچ نہیں، فکر نہیں، ایسے ہی داؤ لگانا ہے جیسے ہم عام حالات میں اپنے بھائیوں کو داؤ لگاتے ہیں، تو اللہ کو یہ داؤ نہیں لگتا. ارشاد فرمایا تم آؤ یہ سمجھ کے کہ یہ ماہ مقدس اللہ کا وہ تحفہ ہے، اللہ جس کو عنایت کر دے وہ شخص کائنات میں کبھی محروم نہیں ہو سکتا. کیا تحفہ ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری قوم ایسی بد نصیب ہوگی کہ اس کو اس کا احساس ہی نہیں کہ یہ آنے والا مہینہ کیسا ہے، اس کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں کیسی ہے، اس میں عبادت گزار اللہ کا کیسا محبوب ہے۔ میں قوم کو علم نہیں، اگر لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، فرمایا رمضان کے مقدس مہینے کی جو برکات و حسنات ہیں اگر انسان کما حق ہو اس سے آگاہ ہو جائے تو دعا کرے اللہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ کس کی یہ بات ہے؟ جس نے رمضان کو سمجھا ہے، جس نے رمضان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جس کو احساس ہے کہ اس سے محروم کائنات کا بدترین محروم ہے، پھر وہ ماہ مقدس کو پا لیتا ہے تو وہ ساری مصروفیات کو پسے پش ڈال کے اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں آنے والا یہ عزم لے کے آئے کہ جب وہ آ کے اللہ سے منت و سماجت کر کے گناہوں کی معافی مانگے گا میرا اللہ اس کو بڑھ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لے۔ دیکھا کس نے ہے؟ غور کون کرنا چاہتا ہے؟ کون سمجھنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اس کے تقدس کو پیش نگاہ رکھو، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا سیاستدان ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس کو اپنی موت کا بڑا خوف ہے تو یہ بل پروف گولیوں والی گاڑی میں سفر کرتا ہے، بل پروف گاڑی میں۔ کیوں؟ کہ گولی آ کے اس کو لگے نا، خوف زدہ ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں کہ اگر کسی کو یہ سب کچھ میسر ہے تو وہ محفوظ ہے، اور یہ بد نصیبی ہے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب، کائنات کا ایک بڑا گویڑی، رسول ثقلین کا غلام، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے بعد خلافت کا تاج سر پہ رکھا تو وہ دن رات انسانوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ کسرا کا پیغام پر آیا، کہنے لگا کہ امیر المومنین مسلمانوں کا کہاں ہے، خلیفہ کہاں ہے؟ خلیفہ تو باہر گیا ہوا، اونٹ گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ خلیفہ امیر المومنین اور 22 لاکھ مربع میل کا تاجدار اونٹ گم ہونے پہ تنہا وہ ڈھونڈتا ہے۔ خلیفہ مسلمانوں کا باہر جاتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ ایک شخص نے کہا وہ جو ایک پتھر کی ٹیک لگائے درخت کے سائے میں سویا ہوا ہے نا، وہ امیر المومنین ہے۔ قریب آتا ہے، فاروق کے چہرے پہ نگاہ پڑی، تڑپ اٹھا، اس کی پریشانی کی بنا پہ ایسے کلمات منہ سے نکلتے ہیں کہ فاروق اعظم کیا آنکھ کھل گئی، فوراً کھڑے ہوئے، کون ہو تم؟ کہنے لگا میں کسرا کا پیغمبر ہوں، آپ کے لیے پیغام لائے ہوں۔ فرمایا تو یوں کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا حیران اور پریشان ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگا ہمارا بادشاہ جب باہر نکلتا ہے نا تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کمانڈو ہوتے ہیں، لیکن تو عجیب خلیفہ ہے، مسلمانوں کا عجیب حکمران ہے کہ تنہا اجاڑ میں صحرا میں سویا ہوا پتھر سر کے نیچے رکھ کے۔ امیر المومنین نے جو جواب دیا وہ صرف ایک مسلمان دے سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرے بادشاہ کے دل میں انسانوں کا خوف ہے، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے کائنات کا کوئی خوف اس کے دل میں سما نہیں سکتا۔
ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیام جنتن، بلٹ پروف گاڑی میں سفر کرنے والا سفر کرتا ہے کہ میں گولی سے محفوظ رہوں۔ ارشاد فرمایا جب یہ مقدس مہینہ آ جاتا ہے نا تو انسان روزہ رکھتا ہے، اور روزہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ من صام جرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ دکھاوے کا رکھا اس نے شرک کیا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ اور شرک کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ کائنات کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کرنا۔ روزہ ریاکاری سے رکھنے والا آدمی اللہ کے نزدیک باغی ہے، مشرک ہے۔ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس بد نصیبی سے بچ جائیں۔ کیسی ہوتی ہے ریاکاری؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہوا، منہ خشک ہوتا ہے اور منہ میں نے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، بڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوں، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے، اپنے چہرے کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، کیا ہے؟ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایک کہتے ہیں نا صائم، ایک اپنے کردار سے بتاتا ہے، اور یہ روزہ دار جو اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے، بتائے لوگوں کو میں روزہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا روزہ اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، گرمی برداشت کی، لیکن سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود جب یہ اللہ کے در پہ آتا ہے اور اپنا رجسٹر کھول کے دیکھتا ہے، اس کے رجسٹر میں روزے کا تصور بھی کوئی نہیں ہوتا۔ من صام یرائی فقط اشرکا، الصیام جنۃ وحصن حصین من النار۔ فرمایا جو انسان روزہ رکھتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، کوئی دوسرا تصور نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور 1400 سال بعد میں پیدا ہونے والوں، بلٹ پروف گاڑی میں اگر گولی اثر نہیں کرتی تو روزہ دار تک ایسے ہی جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تک جہنم کی آگ پہنچ نہیں سکتی، دفاع کرتا ہے روزہ جہنم کی آگ سے اس کا۔ کیسی خوش نصیبی! لیکن کیا اپنے گھروں میں ہم نگاہ ڈالتے ہیں؟ نہیں۔ ایک اور حدیث نبی رحمت محمد رسول اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مقدس آتا ہے، رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، مسلمان کے معاشرہ میں خوشی کا طوفان آتا ہے۔ ارشاد فرمایا اس طوفان کو، اس خوشی کے انبساط کے طوفان کو اللہ مزید تیز کرنے کے لیے اور انسانوں کے لیے سبب برکت بنانے کے لیے شیاطین کو گرفت کر لیتا ہے۔ صفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا کہ اللہ شیاطین کو سلسلہ زنجیر میں جکڑ دیتا ہے اور عام چیلے چاٹھوں کو بھی گرفت ہوتی۔ اب کیا ہے؟ اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کہیں میرے محمد کے کسی امتی کو یہ گمراہ نہ کر دے رمضان میں، اور محمد کی امتی کو رمضان میں گمراہ نہ کر دے، اور وہ روزے کا باغی نہ بن جائے۔ اس لیے صفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ شیاطین کو باندھ دیتے ہیں، جنوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تاکہ مسلمان جو روزہ رکھنا چاہتا ہے، روزہ دار بننا چاہتا ہے، روزے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ بد کردار اس کے تصور میں مداخلت کر کے اس کو محروم رحمت نہ کرتے۔ اللہ نے مسلمان کو محفوظ رکھنے کے لیے
اور اپنی رحمت کا محل بنانے کے لیے اللہ نے شیاطین کو گرفت کر لی، جنات کو گرفت کر لی. اب کوئی نہیں عمل کر اللہ کی رضا کے لیے. میری بات پہ ذرا غور فرمائیں. اب تمہیں محروم رحمت کرنے والا کوئی نہیں. تمہارا اصلی ابدی دشمن گرفتار ہے. اب تم پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اللہ نے شیطان کو گرفت کی. کیا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ہے؟ غور تو فرمائیں. اور ہر آدمی اپنے گھر نگاہ ڈالے. اور یہ ماہ مقدس مسلمان کی جنت کا سبب تھا، آج اکثر مسلمانوں کی جہنم کا سبب ہے. جائے دیکھیں کتنے گھر ہیں جہاں ماں باپ اپنی اولاد کو پکڑ کے اٹھاتے ہیں، اٹھو 11 ماہ کے بعد وہ مقدس مہینہ آیا جو تیری بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدلنا چاہتا ہے. بد نصیب سو رہا ہے، اٹھ مسجد چل، نماز پڑھ، نوافل پڑھ، قرآن پڑھ. کتنے ہیں؟ ہوں گے الا ماشاء اللہ. لیکن آپ صبح کو اٹھ جائیں، اپنے شہر میں، اپنے قصبے میں، قرب و جوار میں آپ تحقیق کے لیے جائیں، آپ کو 75% گھر ایسے نظر آئیں گے جہاں لوگ سکون سے سوئے ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا تھا ان کو شیطان سے بچانے کے لیے اللہ نے زنجیر پہنا دی اسے. اگر شیطان سے بچانے کے لیے اس کو زنجیر پہنا دی ہے تو یہ کیا ہے؟ مجھے بھی محمد رسول اللہ کے اس فرمان پہ شک ہو سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر نبی رحمت محمد رسول اللہ کا یہ فرمان سچ ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا جواب غالب نے بڑا خوبصورت دیا تھا. میر ڈھونڈتے ڈھونڈتے غالب کے پاس اس کے گھر آیا، کنڈی کھٹکھٹائی. کون؟ میر. غالب کو ملنا ہے، آ جاؤ. میر اندر داخل ہوتا ہے، غالب کے سامنے شراب کی بوتل پڑی ہوئی. بڑا حیران ہوتا ہے اور دم بخود کھڑا ہے. غالب کہتے ہیں آتے نہیں ہوں، آ جاؤ آگے. کہنے لگا غالب مجھے آج محمد رسول اللہ کے ایک فرمان پہ شک گزر رہا ہے. کہنے لگا وہ کیا؟ کہنے لگا میں نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینہ میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہے. اگر یہ بات سچ ہے تو یہ کیا ہے؟ کہنے لگا بھولا آدمی ہے تو، تجھے نہیں پتا جس کمرے میں اللہ نے شیطان کو بند کیا ہے وہ یہی کمرہ ہے. اور خود کو اس مقام پہ گرا کے محمد کی حدیث کا دفاع کیا. تو بتا تو کیا جواب دے سکتا ہے اس کے عیسائی کو، ایک یہودی کو، ایک باطل پرست کو، ایک اسلام کے باغی کو کہ تمہارا قرآن کہتا ہے، تمہارے محمد کہتے ہیں اور تمہارے معاشرے میں 80% لوگ روزے کے باغی ہیں. کیا محمد رسول اللہ کا یہ فرمان سچ ہے؟ ہاں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا یہ فرمان سچ ہے. اللہ نے شیطان کو جکڑا ہوا ہے، لیکن شیطان صرف جنوں میں سے ہی نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اللہ نے ان انسانوں کو بھی جکڑا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ شرم اور حیا کرتے ہیں، سرے بازار کھاتے پیتے نہیں. لیکن یہ بھی معاملہ چلا گیا. اب معاملہ کیا ہے؟ نہ کوئی کسی کو کہنے والا، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی سنانے والا. سرے عام سب کچھ ہو رہا ہے. یہ شیطنت کا وہ غلبہ ہے جس غلبے پر متعلق قرآن میں
اللہ نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور میں نے تمہیں تخلیق دیا، اتنا اعلیٰ بالا بڑھایا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فرشتے سجدہ کرتے ہیں، شیطان سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ کیوں کروں؟ فرمایا یہ میرا شاہکار ہے۔ کہنے لگا جس کو بنا کے تو اللہ بڑا فخر کر رہا ہے نا، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے، یہ سارے تیرے باغی رہیں گے سوائے چند لوگوں کے۔ قرآن محمد رسول اللہ پہ اترا اور قرآن کہتا ہے کہ میرے محمد ان کو کہہ دو تم نے شیطان کا کہا سچ کر دکھایا ہے، باغی ہی باغی، کہنے کی ضرورت نہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کو اس کے حقوق و آداب کے متعلق نبھاتا ہے، یہ دور کی بات ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرو، شیطان بندھا ہوا ہے، کوشش کی ضرورت ہے۔ وَغُلَّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ۔ ارشاد فرمایا شیطان کو باندھ دیا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، ایک بھی کھولا نہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، ایک بھی بند نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آسمان دنیا پہ فرشتہ کھڑا ہو کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ فرمایا 11 ماہ تک اللہ کی بغاوت میں زندگی بسر کرنے والے آ جا، ایک ماہ میں اللہ کی اطاعت کر، اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کے اعمال 7 درجات میں ہیں، 2 عمل ایسے ہیں جو 2 چیزوں کو واجب کرتے، اور 2 عمل ایسے ہیں جن کی جزا ان کے برابر دی جاتی ہے۔ ایک عمل ایسا ہے کہ 10 گنا اس کا اجر دیا جاتا ہے، اور ایک عمل ایسا ہے کہ 700 گنا اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ایک عمل ایسا ہے لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، کہ اس عمل کا ثواب، اجر، جزا کتنی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، فرشتوں میں اس کے لکھنے کی طاقت نہیں، اس عمل کے جزا کی فرشتوں میں لکھنے کی طاقت نہیں، اس لیے ارشاد فرمایا لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، اس کا ثواب صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی بتا ارشاد فرمایا 2 عمل جو 2 چیزوں کو واجب کرتے ہیں، ایک ہے توحید، جو شخص اللہ کی توحید پہ کاربند ہے کہ لا الہ الا اللہ، کائنات میں کوئی دوسری طاقت کا تصور ہی نہیں، نہ کوئی مالک، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی دینے والا، نہ کوئی چھیننے والا، نہ کوئی زندگی دینے والا، نہ موت دینے والا، نہ دولت دینے والا، نہ دولت چھیننے والا، نہ کوئی عبادت کے لائق، نہ کوئی نظر کے لائق، نہ کوئی نیاز کے لائق، الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ فرمایا جس کا خاتمہ اس بات پہ ہو جائے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ میں نے کئی خطبات میں عرض کیا ہے کہ انسان کیسا ہی باعمل ہو، حج اس کے نامہ اعمال میں، زکوٰۃ اس کے نامہ اعمال میں، خیرات اس کے نامہ اعمال میں، روزہ اس کے نامہ اعمال میں، اگر اس کے اعمال میں شرک موجود ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک ناکارہ ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرمائے کہ واجب کرنے والا ایک عمل یہ ہے کہ آدمی توحید کا علم بردار ہو تو جنت واجب۔ تو فرمایا دوسرا واجب کرنے والا عمل
شرک ہے. جس نے شرک کا ارتکاب کیا وہ اللہ کے نزدیک مطلوب ہے اور سب کچھ اللہ کو گوارا ہے. شرک گوارا نہیں، شرک کرنے والے پہ جہنم واجب ہو جاتی. اور دو عمل جن کے کرنے پہ اتنا ہی ثواب ملتا ہے یا اتنا ہی گناہ ملتا ہے. ایک گناہ، فرمایا ایک گناہ کا اجر اتنا ہی ہے، ایک یعنی اس کو ایک گناہ کی جو سزا دی جائے گی ایک گناہ کے مطابق ہی. اور ایک عمل یہ ہے کہ آدمی گناہ کا تصور کرتا ہے پھر وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ کا تصور کرتا ہے تو گناہ نہیں کرتا. فرمایا ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی اور 10 درجات کی حامل تمام نیکیاں. جو مسلمان نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے اور 700 گنا اجر اس شخص کا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں معاون بنتا ہے. اگر وہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کو 700 روپیہ ملتا ہے. 1 دینار خرچ کرتا ہے اس کو 700 دینار ملتے ہیں. اللہ کے نبی تو وہ عمل کون سا ہے جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ. فرمایا الصیام للہ لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ. روزہ صرف اللہ کے لیے اور اس کے اجر کو بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا. یہی وہ پہلی حدیث تھی کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امۃ تکون السنۃ کلھا رمضان. کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں ہے کیا تو یہ 1 مہینہ نہیں کہے اللہ سارا سال رمضان ہونا چاہیے. یہ ہے وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا. تو واضح طور پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور انداز دیکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ من ادرک رمضان من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ مہینہ روزے کا گزارتا ہے اللہ گارنٹی دیتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه. آج سے پہلے جتنے اس نے گناہ کیے ہیں سب اللہ نے معاف کر دیے. اب روزہ میں بھی رکھتا ہوں، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں. ایمان میں احتساباً اللہ نے کیا کہا ہے؟ یعنی ہر روزہ دار اللہ کے ہاں بخشش کا حقدار نہیں. وہ روزہ دار بخشش کا حقدار ہے جو من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب سے روزہ رکھتا ہے. اب ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ایک شخص ہے وہ اپنی زندگی کے عام ایام میں نظر باز ہے، ادھر بھی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے ادھر بھی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے. کوئی جانے والی عفت ماں بہن بیٹی اس کی نظر سے بچتی نہیں. یہ نظر اٹھا کے آنے جانے والی بچیوں کی طرف دیکھتا ہے، عورتوں کی طرف دیکھتا ہے. یہ طاقتور ہے، اس کا ہاتھ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے. اس ہاتھ کو کوئی روکنے والا نہیں. یہ مجلس میں بیٹھا ہے، یار دوستوں کی محفل ہے، ایک غیبت کر رہا ہے، یہ غیبت سن رہا ہے. ظلم کا بازار گرم ہے، گناہ کی وادی ہے. یہ ان پاؤں کے ساتھ چلتا ہوا اس گناہ کی وادی میں پہنچتا ہے. معمول ہے اس کا، اس کی نگاہ اٹھتی ہے، عفت ماں پہ پڑتی ہے، بیٹی پہ پڑتی ہے، بہن پہ پڑتی ہے. اس کا قدم اٹھتا ہے، گناہ کی وادی کو جاتا ہے. اس کا ہاتھ اٹھتا ہے، ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے،
اس کے کان غیبت سنتے ہیں۔ نبی کائنات ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقدس مہینہ آتا ہے، یہ ان تمام چیزوں سے باز آ جاتا ہے، نگاہ اٹھتی ہے، دل شرماتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، اس کو جہنم کی آواز سنائی دیتی ہے، ظلم کی طرف پاؤں اٹھتا ہے، یہ اپنے پاؤں کو روک لیتا ہے۔ فرمایا ان چاروں کاموں میں یہ ماہر تھا، رمضان آیا، اس نے رمضان کی خاطر ان تمام کاموں کو چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ چھوڑنے والا اللہ کے نزدیک جنت کا حقدار بن جاتا۔ من ساما رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ بسر کیا، ایمانم و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے آئینہ میں دیکھتے ہیں، جو کائنات کے آقا محمد رسول پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، نہ کوئی کسی کو پوچھتا ہے، نہ کسی کو امید ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے لیکن بیٹے کی طرف توجہ نہیں، بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کی طرف توجہ نہیں، ماں بیٹی کو دیکھتی ہے، بیٹی ماں کو دیکھتی ہے۔ یہ ماں وہ ہے جو اپنی اولاد پہ قربان ہو جانے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتی تھی۔ آج اس ماں کو اپنے بیٹے کا احساس نہیں۔ باپ ہے، بچے کو گود میں لیتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کی پیشانی کو چومتا ہے۔ بچے کو رات کو تکلیف ہوتی ہے، نہ ماں سوتی ہے نہ باپ سوتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا، فرمایا ان کو بتا دو وہاں ان میں سے کسی نے کسی دوسرے کے متعلق سوال نہیں کرنا۔ یہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، یہ پریشان ہے، دل دھڑکتا ہے، اعمال ایسے نہیں، کردار ایسا نہیں تھا، سوالات ہو رہے، یہ پریشان ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا، اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا، اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ مننتا میرے حضور تو سفارش کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ کہے گا اللہ میں تیرا فرض کیا ہوا روزہ ہوں، منعتہ الطعام والشہوہ، یہ بڑا پیٹو تھا، دولت انتہا کی، مال لامحدود، دن رات کھاتا پیتا تھا، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا اللہ جب یہ کھاتا نہیں نظر آتا تھا۔ لیکن جب اس کا تعلق میرے ساتھ ہو گیا، اللہ میں نے اس کو کھانے سے باز کر دیا۔ وَالشَّهْوَةُ، یہ شہوہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے یہ نگاہ بازی کرتا تھا، غیبت سنتا سناتا تھا، ظلم کرتا تھا، گناہ کی وادی میں پاؤں سے چل کے جاتا تھا، یہ شہوت تھا۔ روزہ کہتا اللہ میں نے اس کو کھانے سے باز کیا، میں نے اس کو شہوت سے باز کیا، اللہ یہ باز آ گیا، تیرا روزے ہونے کی حیثیت سے میری درخواست ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ یہ سفارش کر کے ایک طرف ہو جائے گا، ایک دوسرا آ جائے گا، اللہ میں اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، مننتا تو کون ہے؟ کہتا اللہ میں تیرا قرآن ہوں، منعتہ النوم باللیل، اللہ یہ کھانا شام کا کھایا کرتا تھا، اسی وقت سو جاتا تھا، پھر صبح اٹھتا، منعتہ النوم باللیل،
میں نے اس کو رات کے سونے سے منع کر دیا۔ وہ کیسے؟ عرض کرتا اللہ یہ قرآن نماز ہو رہی ہے تراویح کی، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس پہ نیند کا غلبہ ہے، لیکن یہ نیند کو جھٹکتا ہے، نیند کو دور کرتا ہے۔ اللہ یہ مجھے سنا کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، سماعت کرتا تھا۔ فشفینی فی، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کر کے اس کو معاف فرما دے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا روزے کی قرآن کی سفارش مان کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ ماہ مقدس جس کے متعلق نبی رحمت محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہمارے نصیبے کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہوا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی بیشی نہیں رہ جاتی۔ فرمایا من ادرک رمضان فلم یغفر فابدہ اللہ، جس نے رمضان کو پایا اور بخشا نہ گیا اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، ہم مسلمان ہیں، کتنے ہم مسلمان جو ماہ مقدس کو پاتے ہیں، لیکن یہ ماہ مقدس جاتے ہوئے اپنے دامن میں ہمارے گناہ نہیں سمیٹے گا، بلکہ ہمیں بڑا گناہ گار بنا کے جا رہا ہے۔ اور یہ بڑا گناہ گار صرف گناہ گار نہیں بلکہ اللہ کی لعنت کا محل ہے، اور اللہ کی لعنت کا محل سب کچھ بن سکتا ہے، جنت کا وارث نہیں بن سکتا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے جس پہ ہم توجہ نہیں دیتے، کبھی ہم نے دھیان نہیں دیا۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان کا، جو مسلمان اس فرض سے باغی ہے اس کے اپنے عمل قیامت کے دن اس کے کام نہیں آنے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں، ایمان والو، اپنی ذات کو اپنی اولاد کو آگے جہنم سے بچاؤ۔ ایک آدمی خود تو عمل کرتا ہے، خود کو اس کا کردار بہترین ہے، لیکن اس کو اولاد کی پرواہ نہیں۔ کوئی نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، کوئی روزہ رکھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ ہمارا یہ کردار، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دو ذمہ داریاں ہیں، ایک تو خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور ایک اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم یہ کردار ادا کرتے؟ سچی اور حق بات ہے، یہ باغی ہے محمد کے قرآن کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغی ہے میرے آقا کے فرمان کا۔ فرمایا سن لو، وہ انسان انتہا درجے کا بد نصیب انسان ہے جو انسان بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا جو انسان بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک بھی ناغہ نہ کرے، تو اس کا جو جرم ہے وہ جرم دور نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ روزے اس کے کام نہیں آئیں۔ کیا ہماری اولاد رکھتی ہے؟ میں اٹھ کے رکھتا ہوں، سحری کھاتا ہوں، میری بیوی کھاتی ہے، ایک آدھ اور بچہ بھی کھاتا ہے، تو باقی یہ نہیں کھاتے۔ قیامت کے دن اللہ کا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا مسلمانوں، جس کی اولاد روزہ نہیں رکھتی، اور یہ بتاؤ اپنی اولاد کو ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا جائے، ساری زندگی کے روزے وہ کمی پوری نہیں کرتے۔ ایک اور ہماری بد نصیبی، آخری بات، وقت ہو رہا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں لوگوں کو، سننے والی بات ہے اور غور کرنے والی۔
اللہ کے نبی صحابہ کو واعظ کرتے ہیں، رمضان میں مختلف نصیحتیں کی اور ارشاد فرمایا کہ سنو، جو شخص ایک روزہ دار کا روزہ افطار کروا دیتا ہے، بات بھی میری سن لیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ کا فرمان، اور اپنے کردار پہ بھی نگاہ ڈال لیں۔ ارشاد فرمایا جو ایک روزہ دار کا روزہ افطار کرا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ فرمایا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص کا روزہ افطار کروانے والا انسان اس اعلیٰ بالا مقام پہ ہے کہ اس کا روزہ افطار کروا دینے والا انسان اللہ کا محبوب و مقبول بن جاتا ہے۔ ایک تو ہمیں اللہ نے یہ جرأت نہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ سب لوگ بڑے اللہ کے بندے ہیں جو مخصوص کر دیتے ہیں روزے کے دنوں اور راتوں میں دولت کو، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اس طرح دھیان ہی نہیں دیتے۔ اللہ نے دیا بھی بہت کچھ ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنی جیب میں کھجور لے کے آتے ہیں اپنے پیسے کی، ان کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، جس نے روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے کھجوریں بھی رکھے ہوئی ہیں، آج کے حالات کے مطابق سموسے بھی رکھے ہوئے ہیں، شربت بھی ہے، شکنجی بھی ہے، دودھ بھی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا ہے؟ کہ میں بھرپور انداز سے اس کی افطاری کراؤں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کھانے سے پہلے اپنی کھجور نکالتا ہے، اس سے روزہ کھول لیتا ہے۔ کیوں بھئی یہ کیوں کیا تو نے؟ کہ بھئی سارا دن پیاس بھوک ہم نے برداشت کیا اور ثواب یہ لے جائے۔ سوچ ہے ہماری، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں۔ یہ ہماری سوچ اور تصور ہے۔ تو نے یہ کر کے اس سے کچھ نہیں چھینا، اپنے روزے کا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ تجھے تو روزے کا ثواب ملنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا روزے دار کا روزہ افطار کروانے والا اتنا ثواب لیتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور ارشاد فرمایا روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو بد نصیب ہے، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، تیرے میں تو کوئی کمی ہو رہی نہیں ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو غریب مسکین محتاج صحابہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک۔ یار وہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ نے واقعی چن چن کے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ پریشان اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی لیسا کلنا نجد ما نفطر به صائم، اللہ کے نبی پھر اللہ بھی تو سرمایہ داروں کا ہی ہوا نا، دولت مندوں کا ہی ہوا نا۔ دولت مند سرمایہ دار یہ بھی ثواب اس طرح سمیٹ لیں، ہم رہ کے ویسے۔ اللہ کے نبی ہم میں سب لوگ ایسے نہیں کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کی پریشانی کو محسوس کیا۔ کائنات سے سب سے بڑا حکیم اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ دیکھا اللہ کے نبی نے ان کی پریشانی کو دیکھا، میرے آقا بھی پریشان ہو گئے۔ ارشاد فرمایا میرے صحابہ، تم میں سے جو پانی کے ایک سادہ گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کر دے گا اللہ اس کو بھی سارا ثواب دے۔ یہ ہے وہ ماہ مقدس جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امۃ تکون السنۃ کلھا رمضان۔ اور ہم خوش نصیب ہیں جن کو ماہ مقدس ملا۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلا ماہ مقدس بسر کیا، آج جس کو نہیں مل رہا۔ ہم میں بہت سارے ہیں جنہوں نے یہ تو پایا ہے آگے نہیں ملے گا۔ آؤ مل کے کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کو پاک و صاف کر کے صحیح اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔